السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین اور سامعین؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے روبرو ہیں سوال و جواب کے اس ایپیسوڈ نمبر 31 میں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم سے کیے گئے ہمارے چینل پر یا پرسنل ورکشاپ پر جو سوالات ہوتے ہیں ان کے تفصیلی جوابات آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے کو پھر ایک مرتبہ شروع کرتے ہیں، اور پہلا سوال ہے یہ شاداب خان کا، اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال ہے، مان لو کہ ایک شخص جنگ یا جہاد میں گیا اور وہ شہید ہو گیا، اور پھر اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، تو پھر حشر کے دن وہ عورت اپنے کس شوہر کے پاس ہوگی؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اور اس سوال کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی جوائن کر لی جائے کہ یہ شہید کی بیوی اپنے شوہر کی شہادت کے بعد کسی اور سے وہ نکاح کر لیتی ہے، تو یہ شہید کی بیوی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس عورت نے ایک سے زائد مردوں سے نکاح کیا ہو، یعنی کہ کسی مرد نے اس کو طلاق دے دی تو اس نے دوسرے مرد سے شادی کر لی، دوسرے نے دی تو تیسرے سے شادی کر لی، یا کسی عورت کا ایک شوہر انتقال کر گیا تو اس نے دوسرے کسی مرد سے نکاح کر لیا، تو بہرحال جس عورت نے یکے بعد دیگرے ایک سے زائد مردوں سے نکاح کیا ہو، وہ عورت جنت میں کس شوہر کے ساتھ جائے گی یا رہے گی؟ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں 3 قول ملتے ہیں، 3 باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی، جنت میں جائے گی، یعنی جس شوہر کے نکاح میں عورت آخر تک رہی ہے اسی کو آخرت میں ملے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس شوہر کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے آخرت میں اس کے ساتھ رہے گی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت عورت کو اختیار دے گا، اور اس عورت اور بیوی کو اختیار دیا جائے گا کہ جس شوہر کو چاہے چوز کر لے، اختیار کر لے، اور پھر وہ جو ہے جس شوہر کو اختیار کرے گی، پسند کرے گی، اس کے ساتھ وہ آخرت میں جنت میں جائے گی۔ لیکن علماء نے پہلا والا قول زیادہ مضبوط بتایا ہے اور زیادہ اس کو ترجیح دی ہے، اور پہلا قول یہ تھا کہ آخری شوہر کے ساتھ وہ عورت جنت میں جائے گی، آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگی، یعنی جس شوہر کے نکاح میں وہ آخر تک رہی تھی اسی کو آخرت میں ملے گی۔ یہ ابو طلحہ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، حیض کی حالت میں آب زمزم کو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ حیض کی حالت میں آب زمزم کو چھوا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ آب زمزم کو چھو سکتے ہیں بلکہ پی بھی سکتے ہیں، کیونکہ حیض کی حالت میں شریعت نے کچھ چیزوں کے کرنے پر پابندی لگائی ہے۔ مثلا حالت حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتے، حالت حیض میں روزہ نہیں رکھ سکتے، حالت حیض میں صحبت اور ہم بستری نہیں کر سکتے، حالت حیض میں قرآن یا قرآن کی کوئی آیت کہیں کسی کاغذ پر یا کسی چیز پر لکھی ہو تو اس کو چھو نہیں سکتے، قرآن کو زبانی پڑھ نہیں سکتے، اسی طریقے سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، طواف نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کے علاوہ تمام چیزوں کو حالت حیض میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آب زمزم کو چھونا ہو یا پینا ہو تو بلا تکلف، بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی فکر و خیالات کے آب زمزم کو چھوا بھی جا سکتا ہے اور پیا بھی جا سکتا ہے۔ یہ حافظ محمد شاہ رخ صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ناد علی کیا ہوتا ہے؟ ناد علی سے مشہور سوشل میڈیا پر لوگوں کے درمیان ایک وظیفہ ہے جسے شیعہ عالم
مجلسی نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے، اور یہیں سے اہل بدعت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی الوہیت اور معبودیت کے قائل ہیں، اور انہیں مشکل کشا کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اس فاسد اور غلط عقیدے کو رائج کرنے کے لیے مختلف پروپیگنڈے کیے ہیں، یہاں تک کہ سنی لوگوں کی زبانوں پر بھی یا علی مشکل کشا چڑھ گیا ہے۔ یعنی شیعوں نے اس کے لیے اور بھی پروپیگنڈے چلائے ہیں، اور اسی میں سے ایک پروپیگنڈا نعت علی کا وظیفہ ہے۔ نعت علی شیعوں کا ایجاد کردہ شرکیہ جملہ ہے، اس لیے کسی مسلمان کے لیے اس کا کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ اہل تشیع نے اور شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کچھ کلمات اپنی طور پر لکھے ہیں، اور ان کلمات میں سے جو ہے نعت علی بھی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے علی کو پکارو۔ نعت علی کا مطلب علی کو پکارو۔ اس جملے اور اس وظیفے سے اور دیگر اسی طرح کے کلمات میں چونکہ غیر اللہ سے اور کیا اس کے مدد طلب کرنے کا جو ہے پایا جاتا ہے، اس لیے اس جملے کا استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ حضرت سیدنا و مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت فضائل صحیح احادیث سے ثابت ہیں، لہذا کسی مقدس ہستی کی فضیلت کے لیے خود ساختہ اپنی طرف سے بنائے گئے ہوئے فضائل اور روایات کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے سلسلے میں احادیث بے شمار ہیں، ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب ان حدیث کے رہتے ہوئے کسی موضوع اور من گھڑت اور خود اپنے طرف سے بنائے گئے فضائل کو اور ان کی روایتوں کو گڑھ کے لوگوں کے درمیان پھیلانے کی قطعاً اور چندہ بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے بہرحال نعت علی جو ہے اس کا وظیفہ پڑھنا اور اس سے منسوب اور ریلیٹڈ کوئی بھی عمل کرنا یا کروانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بدر النساء بہنیں یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں۔ کچھ دن پہلے میرے گاؤں کی ایک لڑکی نے سوسائیڈ کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اس کے 3 بچے ہیں۔ سسرال والے بہت ستاتے تھے تو اس نے سوسائیڈ کر لیا، تو سوسائیڈ تو گناہ ہے، لیکن جن کی وجہ سے سوسائیڈ کیا تھا ان کو کیا سزا ہے ہمارے اسلام میں ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے ان کا۔ دیکھیے گا، سوسائیڈ کرنا، خودکشی کرنا، آتما ہتیا کرنا دنیا میں پیش آنے والے حالات، مصائب لوگوں کی طرف سے ہوں یا اپنے عمل کی وجہ سے حالات اور مصیبتوں میں کوئی گھر جائے، یا حاسدوں کے حسد اور برا چاہنے والوں کے چاہت اور شرارت کی وجہ سے جو ہے حالات کریٹ ہو جائیں، اور ان حالات پر صبر کرنا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دنیا کی کوئی پریشانی ہمیشہ کی پریشانی نہیں، کیونکہ دنیا تو یہ جو ہے سکھ دکھ کا سنگم ہے، دارالاسباب ہے، یہاں پر کوئی خوشی ہمیشہ کی نہیں اور کوئی غم ہمیشہ کا نہیں، غم بھی فانی اور خوشی بھی فانی ہے۔ لیکن اگر کوئی حالات میں گھر جانے کے بعد، پریشانیوں میں گھر جانے کے بعد، چاہے وہ پریشانیاں خاندانی ہوں یا کاروباری ہوں یا کوئی بھی پریشانی ہو، اس پریشانیوں میں وہ ہمت ہار کر بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے اور خودکشی کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور سوسائیڈ کر لیتا ہے، تو یقیناً اس کا یہ قدم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے اور شریعت کے خلاف ہے اور صبر کے بھی خلاف ہے، اور بے صبری کا ثبوت پیش کرنا یقیناً یہ گناہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے،
یقیناً وہ جو ہے وہ بھی مجرم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا پکا مسلمان وہی ہے جس کی ذات سے، جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے کسی بھی کام سے دوسرا کوئی مسلم، چاہے وہ رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، فیملی کا ممبر ہو یا باہر کا ہو، اگر محفوظ رہتا ہے تو وہ سچا پکا مسلمان ہے۔ اور اگر میری ذات سے، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے کسی کام سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں۔ دوسروں کے دل کو دکھانا، اسی لیے فرمایا گیا ظلم کرنے سے پرہیزو۔ کیوں؟ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو۔ مظلوم کی آہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور مظلوم کی بددعا لگ کر رہتی ہے، قبول ہو کر رہتی ہے، اس لیے ظلم کرنا بھی منع ہے۔ اور لہذا سسرال والوں نے جو اس بہو کو ستایا تھا اور جس کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کی ہے، تو یقیناً سسرال والے نے اگر ناجائز اس پہ ظلم و زیادتی کی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ کے سسرال والے ظالم ہیں، اور اللہ کے نے ظالموں کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے، بلکہ ظالموں کے بارے میں تو یہ ہے کہ ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے حشر کے میدان میں اور حساب و کتاب کے دن بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں ہوگا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کا حق دلوائے گا، اور وہ حق کو اس طریقے سے دلائے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائے گی، اور جب مظلوم ظالم کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہوں کا پوٹرا اٹھا کر اس ظالم کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے بہرحال ان لوگوں کا شریعت میں اور اسلام میں یہی ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور اتنا کسی سے پر ظلم نہ کرو کہ تم آخرت میں مظلوم بن جاؤ، آخرت میں ظالم بن جاؤ۔ یاد رکھیے گا، ہم لوگ اگر آخرت میں مظلوم بن کر پیش ہوتے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور اگر ہم اللہ رب العزت کی عدالت میں ظالم بن کر پیش ہوئے تو یقیناً جو ہے ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ اور نقصان ہے۔ اس لیے ہم اسی حیثیت سے زندگی گزاریں اور دنیا میں رہیں کہ ظالم نہیں بننا ہے، مظلوم بن جانا گوارا کر لینا، لیکن ظالم بننا گوارا نہیں کرنا ہے۔ یہ ثاقب سر ہیں، لیکچرار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، رمضان میں مرنے والے سے حساب کتاب قیامت تک نہیں ہوگا یا عید تک نہیں ہوگا؟ دراصل جمعے کے دن رمضان کے مہینے میں وفات پا جانے والے مسلمانوں کے بارے میں یہ حدیث جو آئی ہیں کہ ان سے حساب و کتاب نہیں ہوتا، یہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اور جمعے کے دن کی فضیلت کے سلسلے میں تھا، ورنہ تو اس میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا افضل ترین مہینہ ہے کہ اس مہینے میں وفات پانے والے سے حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن وفات پا جانے والے مومن کے بارے میں آیا کہ اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا، یہ دراصل جمعے کے دن کی فضیلت کے لیے تھا۔ اب یہ دونوں باتیں ہیں، بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ جمعے کے دن پورے دن جو ہے اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، جمعے کے دن گزر جانے کے بعد اس سے پھر حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ جب تک چل رہا ہوتا ہے اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، لیکن چوں ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے اور عید آتی ہے فوراً حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے عمل کے اعتبار سے جزا اور سزا اس کو ملتی رہتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں وفات پانے والے جمعے کے دن میں بھی جو ان کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان سے حساب و کتاب نہ لیں۔ بہرحال یہ تو طے ہے، چاہے رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال ہو یا پھر جو ہے جمعے کے دن انتقال ہوا ہو، چاہے مظلوماً کیا ہے کسی کو قتل کیا گیا ہو، بہر صورت
حشر کے دن جو ہے حساب و کتاب تو سب کا ہونا ہے، نامہ اعمال بھی سب کے تولے جانے ہیں، نامہ اعمال بھی دیے جانے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ایک ایک فرد کا قدم حشر کے میدان سے اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک کہ اس سے ایک روایت میں آتا ہے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ ہم نے عمر دی تھی اس کو کہاں پر لگایا، ہم نے مال دیا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم تھا کتنا اس پر عمل کیا، کتنا دوسروں تک پہنچایا، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اس طریقے سے سوال ہوں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ حساب و کتاب سے کوئی بری نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اس میں یہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ کا بھی حساب ہوگا؟ فرمایا ہاں حساب و کتاب ہوگا۔ عائشہ جس سے حساب و کتاب لے لیا گیا اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور جس کا آسان حساب و کتاب ہوا یعنی سرسری طور پہ حساب ہوتا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس اس کو تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور جس کے حساب و کتاب میں بڑی باریکی سے کام لیا گیا تو اس کے دوزخ میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ جی یہ فائدہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ہمارے حضور کی نسل ابھی دنیا میں زندہ ہے، مجھے غیر مسلم نے کوشچن کیا تھا، آپ مجھے پلیز اس کا جواب دیں۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو سادات کہتے ہیں، ہاشمی کہتے ہیں، سید۔ اب ہمارے یہاں تو چونکہ سید علوی بھی ہیں، سید پٹھان بھی ہیں، سید شیخ بھی ہیں، سید مرزا بھی ہیں، اور سید شیخ بھی ہیں، اب سید اتنے سارے ہیں۔ واقعی کسی کا سلسلہ نسب محفوظ ہو اور وہ سلسلہ نسب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اہل بیت کے واسطے سے پہنچ رہا ہو تو ان کو سید کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، ہاشمی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور ان کی نسل جو ہے چل رہی ہے، اور اس کا سلسلہ یہ ہوا کہ شریعت میں ایک مسئلہ بھی ہے کہ کسی سادات کو، کسی سید کو اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس کو صدقہ دینا جائز نہیں، اس کی مدد اپنے مال سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اور اکابرین کی مجلس میں جب واقعی کوئی سید آ جاتا تھا تو وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا انتہائی درجہ ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے اس سید کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اکرام کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بڑا پیار محبت والا سلوک کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ جس نے بھی سوال آپ سے کیا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں زندہ ہیں۔ ایک تو کیا ہے روحانی ہے، روحانی نسل جو ہے تمام ایمان والے ہیں، ہم تمام ایمان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسلیں ہیں۔ ایک حقیقی نسل ہے وہ بھی موجود ہے، چنانچہ کربلا میں حضرت زین العابدین اور حضرت زینب بچی تھیں، اور پھر ان کی نسلیں آگے تک چلی ہیں، اور یہ پورا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی ہے، جن کو سادات کہتے ہیں اور سید کہتے ہیں۔ یہ ایک صاحب ہیں، راغب ہیں، ٹریول کمپنی میں کام کرتے ہیں، راغب ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ایک مسئلہ ہے حضرت، اگر باپ اپنی نابالغ بیٹی کو رات میں بیوی سمجھ کر چھو لے تو کیا حکم ہے؟ نیند میں غلطی سے بیٹی 4 سال کی ہے۔ تو دیکھیے گا اس سلسلے میں شرعی اصول یہ ہے کہ اگر باپ 9 سال سے اوپر کی، 9 سال سے زائد 13 14 10 12 سال کی عمر کی بیٹی کو
اس طریقے سے بیوی سمجھ کر چھوئے کہ اس کے اور بیٹی کے جسم کے درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، کپڑا نہ ہو، یا کپڑا تو ہو لیکن اس سے بدن کی گرمی محسوس ہو اور باپ کو شہوت بھی محسوس ہو، یا جسم کے کسی ایسے حصے کو چھوئے یا بوسہ دے جہاں چھونے میں شہوت غالب ہو، تو اس صورت میں حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے اور پھر اس پر بیوی یعنی بیٹی کی ماں حرام ہو جاتی ہے۔ چونکہ پوچھا جو مسئلہ گیا ہے، اگر اس میں چونکہ بیٹی کی عمر صرف 4 سال ہے اور 4 سال سے بلکہ 9 سال سے کم کی عمر میں بیٹی کو چھونے سے کوئی بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی، اس لیے جو ہے آپ بے فکر رہیں۔ نیند میں غلطی سے شہوت کے ساتھ نابالغ بیٹی کو یعنی 9 سال سے کم کی بیٹی کو چھو لیا تو اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بیوی حرام نہیں ہوگی، حرمت مصاہرت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ یہ مین پوری سے ہیں، مین پوری بوگاؤں سے ہاشم ٹیلر صاحب ہیں، بچے بڑے اچھے ہیں، پوچھتے ہی رہتے ہیں مسائل، علماء سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ تو سوال پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال بہت بے چین کر رہا ہے میرے ذہن کو اور میرے ایمان کو بھی۔ سوال یہ ہے، کسی انسان نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنی بیوی یعنی بیٹے کی ماں کو جان بوجھ کر مار ڈالا ہو، گلا گھونٹ کر قتل کر دیا ہو، تو کیا یہ گناہ اللہ سے معافی مانگنے سے معاف ہو جائے گا؟ اگر معاف ہو جائے گا تو اس عورت کے ساتھ جس کے قتل ہوا ہے یہ معافی انصاف ہوگی، اور اگر معاف ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، قتل کرنا آسان ہے، پھر تو اور معافی پانا بھی آسان ہوا اس حساب سے۔ یہ سوال میرے ذہن میں ایک بیان سن کر آ رہا ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی اللہ والے تھے، 99 قتل کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ تو سمجھیے گا، اس کا جواب سمجھنا ہے اور اچھی طریقے سے سمجھیے گا تاکہ آپ کے برسوں سے آپ کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے، جو ڈاؤٹ ہے اور جو بے چینی ہے وہ دور ہو جائے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک اللہ کی قدرت ہوتی ہے، ایک اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو وہ معاف کر دے، کیونکہ اللہ ہے، اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور وہ کسی چیز کا پابند نہیں، کوئی چیز اس کے لیے لازمی اور ضروری نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کر دے، معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے عبادت کرنے والے کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، وہ بالکل کر سکتا ہے۔ ایک اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل لے کر جو آئے گا اس سے اللہ راضی ہوگا، اس کو جنت اور اس کی نعمتوں کو اپنی رضا کی شکل میں اسے عطا فرمائے گا۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کر کے آئے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر نہیں آئے گا، اللہ کے پاس یوں ہی منچائی زندگی گزارتے ہوئے ظلم و زیادتی کی زندگی، گناہ و فسق و فجور کی زندگی گزار کر جائے گا، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ سزا کے طور پر دوزخ کی سزائیں، عذابات کو اس کو جھیلنا پڑے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو دیکھیے، دنیا میں اللہ کا قانون ہوتا ہے، قانون جو مثال آپ نے کسی بیان میں سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 99 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یہ اللہ کی قدرت بتائے گئے۔ تو ہمیں اللہ کی قدرت اور طاقت پر بھی یقین رکھنا ہے، لیکن زندگی اللہ کے قانون کے حساب سے گزارنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں پابند بنانا ہے اس کا پابند بن کر ہمیں اس کو کرنا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے۔ تو ایک اللہ کا قانون ہو گیا، ایک اللہ کی قدرت ہو گئی۔ دنیا میں انسان نیک عمل کرے، برے عمل سے بچے،
اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارے۔ ہاں اگر جو ہے کبھی زندگی میں ایسا کچھ ہو جائے تو اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے مایوس بھی نہ ہو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک شوہر نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کا گلا گھوڑ دیا، اس کا مرڈر کر دیا، اس کا قتل کر دیا، تو کیا اس باپ کی اور اس بیٹے کی اللہ کے یہاں پر اللہ کی عدالت میں کیا سزا ہے؟ تو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے جو طے کر رکھی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث میں صراحتاً کسی کو بلا وجہ قتل کرنا حرام ہے۔ یہاں تو کسی کو نہیں بلکہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو اور ایک باپ نے اپنی بیوی کو، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ شوہر کے لیے فرمایا قرآن کریم میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے کہا اے شوہرو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کے اس حکم کی اس نے دھجی اڑائی۔ ماں کے ساتھ بیٹوں اور اولادوں کو یہ کہا کہ ماں کے پاؤں کے قدموں تلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ان کے دل کو نہ ستاؤ، ان کا کہنا مانو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرما برداری کا بھی حکم دیا ہے، لہذا یہاں اس بیٹے نے اللہ کے اس حکم کی اور حدیث کی دھجیاں اڑائی تو یقیناً یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے اور اللہ کے عدالت کے مجرم ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ سے معافی مانگ لیں اور واقعی ان کو ندامت ہو تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، اور اللہ معاف کر دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور غلام اور بندوں کو اللہ کے کسی کا فعل پر اور اپنے مالک اور آقا کے کسی کام پر کوئی آپشن نہیں اٹھتا، بلکہ بندوں کا کام تو ماننا ہے۔ ہاں البتہ چونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا اور انصاف کرنے والوں میں سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ مظلوم ماں جس کو قتل کر دیا گیا، گلا گھونٹ کے مار دیا گیا، اللہ اس کو اپنے فضل سے وہ سب نواز دے گا، وہ سب دے دے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ لہذا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو اور باپ کو معاف کیا، اللہ کی قدرت اور طاقت تھی، اور ادھر مظلوم پر بھی ظلم نہیں ہوا، جو مقتول ماں ہے اس پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کو اپنے پاس سے اتنا کچھ نوازیں گے کہ وہ اس پہ راضی ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی، لہذا اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، نہ تو معاف کرنے کی شکل میں۔ اور رہا یہ کہ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو قتل کرنا بھی بہت آسان ہو گیا، توبہ کرنا بھی آسان ہو گیا، معافی مانگنا بھی آسان ہو گیا۔ معافی مانگنا آسان ہے لیکن معافی ملی ہے یا نہ ملی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے توبہ یا معافی کے بھروسے پر گناہ کرنے والا جو ہے توبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ توبہ نام ہے اس چیز کا کہ اگر کبھی ندانی میں نفسانی خواہشات کے غلبے سے کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، لیکن وہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتے چلے جانا، معافی پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جانا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ معافی کی مہلت ملے بھی نہ ملے، توبہ کی مہلت اور توبہ کا وقت ملے بھی نہ ملے، توبہ کی توفیق ہی اللہ چھین لیتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے وہ معافی مانگ لیں گے تو ٹھیک ہے کہ قتل کرنا بھی آسان ہے، نہیں، قتل کرنا آسان نہیں ہے، قتل کرنا گناہ جب بھی ٹھہرا، کیونکہ میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پابند بنایا ہے ہمیں، لہذا قتل کرنا آسان نہیں رہا۔ اور اسی طریقے سے معافی مانگنا تو آسان ہے لیکن معافی مل جائے گی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے آپ کا یہ جو ڈاؤٹ ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ کتنا ہی بڑا ظالم ہو اور کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، پاپی ہو،
اللہ اپنی قدرت سے اس کو معاف کر سکتا ہے، اور جس کا حق اس نے مارا ہے اللہ تعالیٰ کا ظالم کو معاف کر کے مظلوم کو، اور جس کا حق مارا گیا اس کو اپنی طرف سے وہ سب کچھ عطا فرما دے گا کہ مظلوم ظالم کو معاف کرنے پر راضی و خوش ہو جائے گا، اور اللہ کا یہ انصاف ہوگا۔ یہ صادق عباس ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے رات کو سپنا دیکھا ہے مدینہ اپنے نبی کا روضہ شریف، سپنے مدینہ گیا ہوں، اور میری بیوی جس سے رشتہ ہوا ہے اور وہ میرے گھر والے سب لوگ گئے ہیں عمرہ کرنے، سب صاف صاف دیکھا ہے میں نے جیسے کہ حقیقت میں گیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے۔ بھئی بہت اچھا خواب ہے، روضہ نبی کو خواب میں دیکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے روضہ نبی کو دیکھ لیا، پیارے آقا کی زیارت جن کو خواب میں ہو گئی، ان کی تو زندگی بدل جانا چاہیے، ان کو چاہیے کہ پیارے آقا کی ایک ایک سنت پر وہ عمل کرے، کوئی بھی کام خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو عمرہ کرتے ہوئے مکہ مدینے میں دیکھنا، اس کی تعبیر علماء نے لکھا ہے یا تو یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اور وسائل پیدا فرمائے گا جس کی وجہ سے آپ کو زیارت حرمین شریفین، روضہ نبی پر ہدیہ سلام پیش کرنے کے موقع میسر آئیں گے، اور اس کے لیے بندہ خود بھی کوشش کرے، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اور اس کے لیے کوشش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ راستے بناتا چلا جائے گا۔ ایک تعبیر۔ دوسری تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کے خواب دیکھے جائیں کہ عمرہ کر رہے ہیں اور پھر جو ہے پوری فیملی کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا روضہ نبی پر حاضری دے رہے ہیں، تو اس کی دوسری تعبیر یہ کہ آپ کی دیرینہ کوئی بھی خواہش ہے، آپ کی کوئی ضرورت ہے برسوں سے، آپ کی کوئی خواہش ہے، چاہت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے پورا فرمائے گا، بس آپ اس کو مانگنے میں اللہ سے مایوس نہ ہوں، یقین کے ساتھ مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دیرینہ خواہش اور چاہت اور آرزو کو ضرور پورا فرمائے گا۔ جی یہ عاقب خان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں کو لے کر میں کافی سوچتا ہوں، ایک صاحب نے بتایا تھا تو مجھے دل میں اطمینان نہیں ہوا، مجھے آپ سے جاننا ہے پلیز۔ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ چاروں طرف پانی سے گھرا ہوا ہوں، اور میرے ساتھ ایک بچی بھی ہے، اور میں کافی ڈرا ہوا ہوں، پھر کوشش کر کے پانی سے نکل گیا ہوں۔ پانی ایسا ہے جیسے باڑھ کا پانی ہوتا ہے، اگر یہ پانی صاف ستھرا ہے، اور باڑھ کا پانی عموماً گندا ہوتا ہے، باڑھ کے پانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور بچی ساتھ میں اور ڈر رہے ہیں، اور آپ جو ہے پھر نکل جاتے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ کے ہاں بچی ہے تو یہ بچی آپ کے لیے آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے خوش نصیبی اور سعادت کا ذریعہ ہے، اور یہ آپ کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں ان حالات سے نکالنے کا ذریعہ بنے گی۔ اس بیٹی کو پیار دیا کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی بیٹی بھی ہے، اور یقیناً ہوگی کیونکہ یہ خواب بتا رہا ہے، تو اس بیٹی کو معمولی نہ سمجھیں، اور یہ بیٹی آپ کے حالات کی تبدیلی کا ذریعہ بنے گی، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، باڑھ کے پانی سے جو آپ باہر نکل آئے ہیں، تو یہ جو ہے آپ کی جو الجھنیں، پریشانیاں، مصائب اور حالات میں جو گھرے ہوئے، اور ان میں اب تک آپ کا یہ گھرے ہوئے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں حالات سے نکل پاؤں گا یا نہیں نکل پاؤں گا، لیکن انشاءاللہ آپ خواب میں جس طریقے سے باڑھ کے پانی سے نکل آ جاتے ہیں بیٹی کے ساتھ، ویسے ہی زندگی میں ریئل لائف میں جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان حالات اور پریشانیوں سے بھی اس بیٹی کی برکت سے نکال دے گا۔ یہ نسیم منشی صاحب ہیں، انہوں نے ایک لنک بھیجا ہے اور پوچھ رہے ہیں کیا یہ صحیح بات ہے؟ لنک کو سنتے پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔
औरतों पर जादू के असरात क्यों? औरत का जड़ से निकला कोई बाल लें, उसे किसी गंदी नाली में डाल दें, 1-2 दिन बाद देखें वो सांप बनकर हिल रहा होगा। तिनके की मदद से ऊपर करें तो फिर बाल बन जाएगा। दुनिया का मजबूत तरीन जादू जड़ से निकले बालों से किया जाता है। अक्सर खवातीन कंघा करने के बाद बाल बाहर फेंक देती हैं। ऐसा हरगिज न करें। इन बालों को कैंची से काट कर फेंकें। काटे बालों पर जादू नहीं होता। बाज़ औक़ात खवातीन हैज वाले कपड़े को गंदगी में फेंक देती हैं। इसमें एहतियात बरतना जरूरी है। या इस कपड़े को धोकर फेंकें, या जला दें, या फिर कहीं दफना दें। और अगर कपड़ा किसी जिन शैतान ने सूंघ लिया तो समझो वो औरत फंस गई। या तो उस औरत पर जादू करता है या फिर उस पर आशिक हो जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही जादू करते हैं वो बेवकूफ हैं। जादू जिन भी इंसान पर करते हैं, इसलिए हिफाजत जरूरी है। जी, इस तरह की सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो हैं कि भाई कभी कभी जिन्नात की वजह नज़र से भी नज़र लग जाती है, नुकसान पहुंच जाता है। उसी तरह की ये लिंक है जिसमें बताया कि औरतें अमूमन इस तरह की बेएहतियाती करती हैं कि अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल, चाहे वो सर के हों, चाहे बगल के हों, चाहे ज़ेरे नाफ के हों, उनको काट कर यूं ही गंदगी में नहीं फेंकना चाहिए। या इसी तरीके से हाथ के नाखून हों, इनको काट कर यूं ही नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि ऐसी जगह डालना चाहिए जहाँ पर गैर महरम की निगाह भी ना पड़े और कोई बदख्वाह दुश्मन शरीर शरारत करने वाला हमारे नाखून या बाल को लेकर कोई जादू टोना करना चाहे तो वो अपने इस नापाक इरादों में भी कामयाब ना हो। क्योंकि ये तो तय है कि पूरा सही और सालिम बग़ैर टूटा हुआ नाखून और पूरा बाल, जड़ से टूटा हुआ बाल बिल्कुल सही और सालिम हो, पूरा हो, उस पर जादू टोने वाले जादू करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस यहूदिया औरत और जिस यहूदी मर्द ने जादू किया था उसका नाम लबीद बिन आसिम है। ये लबीद बिन आसिम यहूदी और इसकी बीवी ने मिलकर जो प्यारे आका पर जादू किया था, तो वो जादू प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाले मुबारक पर किया था। और वो बाले मुबारक जो है प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंघी करने की वजह से टूटे थे, उन बालों को किसी तरीके से हासिल किया और फिर प्यारे आका पर मंतर वंतर पढ़ के उसका जादू किया। और जिसका ज़िक्र मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सूरतों के शान नुज़ूल में भी आया है। इसलिए इस बात का ख़ास ख़याल रखें कि अपने जिस्म का और ख़ास तौर पर सर से टूटा हुआ पूरा बाल या तो उसको पहले दो तोड़ें, जिस तरीके से औरतें टूटे हुए कंघे से करने के बाद या कंघी करने के बाद टूटे हुए बालों को इस तरीके से गोल बनाती हैं और उसमें इस तरीके से करके फेंक देती हैं। तो ये करें ना करें, लेकिन इतना ज़रूर करें कि अपने बालों को जो कंघी से टूटे हैं जड़ से, उनको बीच से तोड़ें और बीच से तोड़ने के बाद उनको किसी ऐसी जगह डालें, अगर घर में कच्चा जगह है तो वहाँ दफना दें या फिर उसको किसी चीज़ में करके डालें या फेंकें, ताकि वो शरीर और हासिदीन अपने मिशन में कामयाब ना हो सकें। इसी तरीके से जो है जो हैज़ का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा है उसको भी नहीं डालना चाहिए इधर उधर, जो उसका बाकायदा पॉलीथीन में करके और अच्छी तरीके से उसको कहीं ना कहीं डस्टबिन में डाल के या इसी तरीके से उस जगह डाले जाएं जहाँ पर इन लोगों की जो हासिद हैं, शरीर हैं, दुश्मन हैं, उनकी दस्तरस से वो चीज़ें बाहर हो जाए। हाँ, अलबत्ता ये है कि अल ऐनु हक़्क़ुन, नज़र का लगना बरहक है। सिर्फ आइन का लफ्ज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुतलक है, निगाह जो है बरहक है। बद निगाही चाहे इंसान की हो चाहे जिन्नात व शयातीन की हो, यकीनन बदनिगाही इंसान को नुकसान पहुंचाती है और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को हमेशा मुअव्वज़तैन पढ़ के दम कर लिया करें। बहरहाल इस ऑडियो में जिस तरीके से बताया गया है वो
اس میں کچھ باتیں صحیح ہیں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ نفع نقصان کی مالک ذات اللہ کی ہے، بغیر اللہ کے حکم کے نہ کوئی چیز، چاہے وہ جنات و شیاطین ہو، نہ جائے انسان کی طرف سے کیے جانے والا جادو اور ٹونا ہو، اور بغیر اللہ کے حکم کے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی جنات و انسان ہو یا کوئی چیز ہو، وہ ہمیں کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اس یقین کے ساتھ رہنا چاہیے اور اس عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے اوپر حملہ آور بھی نہیں ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے صبح و شام کی جو دعائیں حفاظت ہے ان کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ جن و شیاطین کے شر سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ معوذتین پڑھیں گے تو جو ہے سحر اور جادو ٹونے سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ یہ عافیہ ہیں، ان کا کیا ہے سوال؟ پہلے سوال سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم بھائی۔ بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا، ایک بار میں نے آپ کو یاد ہوگا پوچھا تھا کہ بارش کے پانی میں سورہ قاف لکھ کر مریض کو دے دیں، تو بھائی کیا یہ میری بھابھی ہے نا، ان کو رسولی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے انہیں وہ خوشی بھی عطا کی ہے، تو کیا میں یہ بارش کے پانی میں سورہ قاف لکھی ہوئی ان کو بھی دے سکتی ہوں؟ کیونکہ بیماری تو ان کو بھی ہے اور لوگوں کو دوں گی تو ان کو بھی دے رہی، تو مجھے آپ سے پوچھ رہی تھی کیا ہم یہ پانی ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ اور خوشخبری کی جو ڈاکٹرس نے بتایا نا، وہ فروری میں ہے ان کی ڈلیوری کا بتایا ڈیٹ، تو آپ بتا دینا اگر یہ پانی میں سورہ قاف پر لکھ کر ڈال دو اور ان کو دے تو پھر ہمیں بتا دینا بھائی، تاکہ ہم گھر جائیں گے تو پھر ہم لے جائیں گے اور دے دیں۔ جی، بارش کے پانی پر سورہ قاف پڑھنے کا جو وظائف ویڈیو کی شکل میں علماء کے اور خاص مخصوص اور مشہور چینل والوں کی ویڈیو بھی اس سلسلے میں ڈلی ہوئی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ بارش کے پانی پر کچھ مخصوص صورتیں پڑھنا یا مخصوص صورتیں لکھ کر بارش کے پانی میں ملا کر پلا دیا جائے تو کبھی بھی کوئی بڑی بیماری اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دے گا اور کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے جو عملیات ہیں بارش کے پانی پر جو پڑھنے کے بارے میں عمل بتایا ہے، یہ کسی صحیح ترین حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بزرگان دین کے مجربات میں سے ہو، اگر کوئی بزرگان دین کے مجربات میں کو سمجھ کر اس پر عمل کر لے اور بارش کے پانی پر سورہ قاف کو پڑھ کر دم کر دے یا سورہ قاف کو کاغذ پر لکھ کر اس کو بارش کے پانی میں ڈال کر پھر کسی بیمار والوں کو پلایا جائے تو یقیناً اللہ کے کلام میں شفا ہے اور شفا حاصل ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو حدیث سے ثابت شدہ عمل نہ سمجھے، بلکہ بزرگان دین کے مجربات میں سے جو سمجھ کر اور جان کر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ عام طور پہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں، نند بھاوج کا رشتہ، اسی طریقے سے دیور جیٹھ جٹھانی دیورانی، یہ سارے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں اور ذرا سی منفی سوچ سے، ذرا سی بے احتیاطی سے فوراً ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ جبکہ لوگوں کی سوچ منفی زیادہ ہو، نگیٹو زیادہ سوچتے ہوں یا نکاراتمک سوچ ان کی زیادہ ہو، تو اس وقت مکمل احتیاط کی جائے۔ کسی کو کوئی عمل آپ کو بتانا ہے تو بتا دی جائے کہ یہ ہم نے فلاں عالم سے سنا ہے اور اس دعا کو اور اس صورت کو اس طرح پانی پر پڑھ کر دم کیا جائے اور پیا جائے تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی، یہ اتنا بتا دیا جائے۔ کبھی بھی کسی بھی عمل کو پانی وغیرہ پہ یا کھانے کی چیز پر دم کر کے خود نہ دیا جائے، کیونکہ دیکھیے نفع نقصان اللہ کے حکم پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو خدا نخواستہ ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا اس کو نقصان ہو یا حالات اس کے در پہ آ جائیں تو چونکہ لوگوں کی منفی سوچ ہے، نگیٹو سوچ ہے، وہ فوراً یہ کہیں گے کہ کچھ ہمیں دے دیا گیا، کچھ پڑھ کے ہمیں ہماری بربادی اور تباہی کے لیے ہمیں جادو ٹونا کرا دیا گیا۔ اس لیے تمام رشتہ داریوں کو بہت احتیاط کے ساتھ نبھانا ہے اور کہیں بھی بدگمانی کا اور بدگمانی کا موقع اپنے کسی عمل سے نہیں دینا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا مواضعاتہم، تہمت کی جگہوں سے بچو،
تہمت والے عمل سے بچو۔ لہذا اگر کسی کو کچھ دینا ہے آپ کو تو آپ اس کی صراحت کے ساتھ یہ کہیں کہ فلاں عالم کی فلاں ویڈیو میں ہم نے یہ عمل سنا ہے، یا ہمیں فلاں عالم نے ہمیں یہ عمل بتایا ہے، آپ بھی یہ کر لیں۔ یعنی آپ خود ہی بارش کا پانی لیں، خود ہی پڑھ لیں، خود ہی اس کو پی لیں، یا آپ جس سے چاہیں اپنے تعلق میں کوئی حافظ ہیں یا عالم ہیں یا امام صاحب ہیں ان سے یہ عمل کروا لیں اور آپ اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کو فیض ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ اتنا کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے بارش کا پانی لیا اور اس پہ سورہ قاف لکھی اور پڑھا یا دم کیا اور پھر وہ پانی ان کو دے دیا اور جو ہے ان کے مقدر میں لکھی ہوئی کوئی پریشانی تھی وہ ان کے اوپر آئی، تو ان کی سوچ چونکہ یقین بھی کمزور ہے، ایمان بھی کمزور ہے، اور اس پہ منفی سوچ نگیٹو ہے، پوزیٹو نہیں ہے۔ نگیٹو میں فوراً ذہن یہ جاتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا ہوگا، اس لیے مکمل اس کا احتیاط کریں۔ یہ حافظ فردین صاحب ہیں، نعت خواہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو خواب میں مرا ہوا دیکھیں تو کیا اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اور اس انسان پر ساری پریشانی ہٹ جاتی ہے؟ کیا ہے بتا دیجئے۔ دیکھیے گا کسی زندہ انسان رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، اس کو خواب میں مرا ہوا دیکھنا، اس کی تعبیرات مختلف ہے۔ خواب دیکھنے والے کے حالات کے اعتبار سے تعبیرات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی زندہ شخص کو خواب میں مرا ہوا دیکھا ہے تو ریئل لائف میں اس سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ اگر ہمارے تعلقات اس سے صحیح نہیں ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس وقت یہ تعبیر ہوگی کہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو مرا ہوا دیکھا ہے۔ غیبت سے پرہیز کیجئے، کیونکہ غیبت کرنا اپنے مرحوم اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا مردار گوشت کھانے کے مترادف ہے اور جیسا ہے، اس لیے غیبت سے آپ پرہیز کریں، اس کی خیر خواہی چاہیں، اس کے خلاف آپ کے دل میں جو جیلس ہے، حسد، اس کو ختم کیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ اور اگر کیا ہے آپ نے جس شخص کو خواب میں مرا ہوا دیکھا ہے وہ سے آپ کے ریئل لائف میں اچھے تعلقات ہیں، محبت ہے، میل ملاپ ہے، پھر اس کے بعد اسی شخص کو آپ نے خواب میں مرا ہوا دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ عمر بڑھتی نہیں ہے، عمر تو فکس ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جس کی موت جس وقت لکھی ہے اس کو اسی وقت پر موت آنی ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں، کوئی دعا ایسا نہیں کہ مقررہ و متعینہ عمر اور زندگی میں اضافہ ہو جائے یا کمی ہو جائے، کوئی بدعملی ایسی نہیں، کوئی انسان کی طرف سے کیے جانے والا کوئی ایسا عمل نہیں جو اس کی متعینہ اور فکس زندگی میں کمی کر دے، بلکہ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے جتنی فکس کر دی ہے اتنی ہی رہے گی۔ نہ ایک لمحہ زیادہ ہو سکتی ہے، نہ ایک لمحہ کم ہو سکتی ہے، وہ فکس ہے۔ البتہ جو خواب کی تعبیرات میں لکھا ہوا ہے کہ کسی زندہ شخص کو خواب میں مرا دیکھا جائے تو اس کی عمر بڑھتی ہے، عمر بڑھنے سے مطلب یہ کہ اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس سے اتنے کام لے گا کہ اتنی ہی زندگی میں دوسرا شخص اتنے کام انجام نہیں دے سکتا۔ یہ برکت کی نشانی ہے۔ یا اسی طریقے سے زندگی میں برکت کا ایک طریقہ مطلب یہ بھی ہے کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اچھے اور بھلے کام کرائے گا، ایسے کام کرائے گا جو بعد مرنے کے ان کو جاری رکھا جائے گا اور ان کے ذریعے سے اس کی نیک نامی رہے گی۔ یہ بھی برکت کا مطلب ہے۔ یہ ناظم خان ہیں، شاید ان کی مسز ناظم خان ہیں، علی گڑھ سے ہیں۔ ان کا سوال کیا ہے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس سے آپ یہ پوچھ رہی ہوں کہ موٹر میں اگر جیسے پانی گندا آتا ہے، پانی میں بدبو آ رہی ہے نالی کی، اور دکھنے میں بھی گندا گندا سا ہو رہا ہے، تو اس سے کپڑا پاک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں پر جو پانی کی ٹنکی ہیں، کسی کے گھروں پہ 1000 کی ہے، کسی کے گھر کے اوپر چھت پر 500 لیٹر کی رکھی ہے، کسی کے 1500 لیٹر کی رکھی ہے، کسی کے اوپر دو ٹنکیاں رکھی ہیں، اور
پائپ لائن کے ذریعے سے آنے والا پانی ان ٹنکیوں میں بھرا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں جو پائپ لائن جو ہوتی ہے وہ اوپن ہوتی ہے اور نالیوں میں پائپ ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں اگر کسی وقت پانی جو بھرا گیا اس میں بدبو آ رہی ہے اور وہ گندا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی سارا کا سارا ناپاک ہو گیا، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کسی ایک کا پائپ یا خود اپنا پائپ لیک ہوتا ہے۔ موٹر جب چلتا ہے تو وہ پانی کو کھینچتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ٹویل کا پانی یا ٹنکی کا پانی آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نالی کا پانی بھی آ جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے یہی وجہ ہے کہ ٹنکی کے پانی میں بدبو بھی آتی ہے، وہ گدلا ہو جاتا ہے، کالا کالا سا پانی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ پانی سارا کا سارا ناپاک ہے۔ پانی ٹنکی کے سارے پانی کو پھینکا جائے گا، ٹنکی کو دھلا جائے گا۔ اس سے نہ تو کپڑے پاک ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو کھانے پینے میں استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ناپاک ہے، اور دوسرا یہ صحت کے لیے بھی مضر اور نقصان دہ ہے۔ نہ غسل کیا جا سکتا ہے، نہ وضو کیا جا سکتا ہے، کل ملا کے یہ ناپاک ہے۔ اس سے مکمل کیا ہے پرہیز کیا جائے، اور اس کو پھینک کر ٹنکی دھو کر دوبارہ سے پانی بھرا جائے، اور پائپ لائن اپنی اگر لیکیج ہے تو اس کو صحیح کرایا جائے، یا اسی طریقے سے اگر ممکن ہو تو اپنی پائپ لائن کو زمین کے اندر سے لے کر آئے۔ یہ اوپن رہتی ہیں، نالیوں میں ڈلی رہتی ہیں، اس سے بعض اوقات بہت کم کوانٹٹی میں بھی نالی کا ناپاک پانی بھی آ جاتا ہے، اس میں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب بہت زیادہ کوانٹٹی میں آتا ہے تب جا کے اسمیل بھی آنے لگتی ہے، رنگ بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو جب بہت کوانٹٹی میں آتا ہے تو پتہ چلے گا تب بھی ناپاک ہے، بہت کم کوانٹٹی میں آیا تب بھی وہ ناپاک ہی کہلائے گا پانی، اور ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑا پانی تھوڑی ناپاکی سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کریں، اپنے پائپ لائن کو یا تو اوپر سے لے کر آئیں یا پھر زمین کے انڈر گراؤنڈ کر کے لے کر آئیں۔ جو نالیوں میں اوپن پڑے رہتے ہیں اس میں یقیناً یہ بے احتیاطی ہوتی ہے، اس کا پورا خیال رکھا جائے۔ ان کا ایک اور سوال ہے، وہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دینا ہے۔ یہ پوچھنا ٹنکی کیسا پاک کرنی چاہیے؟ جیسے کہ اس کا ہم نے پانی نکال دیا، اب اس کو دوبارہ سے بھر لے تو کیا پاک ہو جائے گی، یا اس کو اندر جائے گا اس کو صفائی کرنی پڑے گی، جیسے اس کو صابن سے صاف کرنا پڑے گا جب بھی پاک ہوگی؟ کیونکہ ہماری ٹنکی جو ہے نا اونچائی پر ہے کافی۔ دیکھیے جو گھروں میں جو پانی کی ٹنکیاں رکھی ہوئی ہیں وہ صرف اس کے اگر اس میں کبھی ناپاک اور نالی کا یا نالے کا پانی بھر جائے موٹر کے پریشر کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اس ٹنکی میں موجود سارا پانی نکالا جائے، پھر اس کو اچھی طریقے سے دھویا جائے۔ صابن سے دھونا ضروری نہیں ہے، اس کو اچھی طریقے سے دھویا جائے اور پھر وہ اس کے پانی کو نکال دیا جائے تو ٹنکی پاک ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ سارا پانی کا جو ٹنکی میں موجود گندا پانی تھا، ناپاک پانی تھا، اس کو نکال دیا جائے اور دوبارہ بھر لیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ٹنکی سے سارا پانی نہیں نکل سکتا، خود بخود نہیں نکل سکتا، بلکہ نکالنا پڑتا ہے۔ تلے کا جو پانی ہوتا ہے وہ پائپ کے لیول سے نیچے ہوتا ہے، اس لیے اس پانی کو سارے کو نکالنا پڑے گا، پھر ساری ٹنکی کو دھونا پڑے گا، پھر دوبارہ سے ٹنکی بھری جائے گی، تب وہ ٹنکی پاک ہوگی اور اس کا پانی قابل استعمال ہوگا۔ یہ نجمہ شیخ بہن ہے، یہ کیا ہے، ان کا آڈیو میں سوال ہے، سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ہم نے ایک حدیث آپ کے پاس سینڈ کری جس میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو وہ کرواتے ہیں۔ وہ گناہ کا مطلب یہ پوچھ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث بھیجی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ غنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرما دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے عفت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عفت عطا فرماتے ہیں۔ اور اوپر کا ہاتھ ید العلیٰ، اوپر کا ہاتھ یعنی عطا کرنے والا، دینے والا ہاتھ، نیچے کے ہاتھ یعنی مانگنے والے ہاتھ سے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو شخص کے دروازہ کھولے مگر حق تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دے۔ تو اس حدیث میں غنا آیا، غنا کے معنی مالداری کے آتے ہیں، بے نیازی کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو مالداری چاہتا ہے، دل کا غنا چاہتا ہے،
یعنی وہ اللہ تمام مخلوق سے مانگنا نہیں چاہتا بلکہ اللہ کا محتاج ہی بنا رہنا چاہتا ہے، لوگوں کے آگے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہتا، غنا طلب کرتا تو اللہ اس کو غنا دے دیتے ہیں۔ غنا دینے کا مطلب یہ کہ اللہ اس کی زندگی کو اتنا خوشحال کر دیں گے، کبھی اس کے اوپر ایسے حالات نہیں آئیں گے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ کو پھیلا کر مانگنے والا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ وہ دوسروں کو دینے والا تو بن سکتا ہے، مانگنے والا نہیں بن سکتا، کیونکہ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کے بارے میں فرمایا، جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو غنا عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آگے حدیث میں بتایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی غنا کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دینا والا ہی بنائے گا، اور اللہ سے غنا مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو دینے والا بنائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا، یہی غنا ہے۔ غنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مخلوق سے بالکل لا تعلق ہو جائے، کوئی امید وابستہ نہ رکھے، بلکہ ساری امیدیں، ساری ضرورتیں اپنے مالک اور خالق سے وابستہ رکھے۔ جو اللہ تعالیٰ سے غنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے سے مانگنے والا ہی بنائے رکھتا ہے، مخلوق کے آگے اس کو سوال کا ہاتھ پھیلانے سے بچا لیتا ہے۔ یہ مکھن پور سے ہیں ارباز خان، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا کس چیز کے لیے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا یقیناً قرض ہو، مقروض کوئی ہو، حالات میں گھرا ہوا اور کوئی اسباب اور وسائل نظر نہ آتے ہوں تو ایسی صورت میں یہ دعا پڑھی جائے، قرض سے چھٹکارے کے لیے بہترین دعا ہے۔ یہ صوفی صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ یہ مفتی صاحب اس کے بارے میں بتائیے یہ کیا ہے؟ انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے، اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد بتائیں گے۔ سأكون أنا مثلي تماما آلانا وأنا عزيز تكفيني ذاك يقيني لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلاما نرضي الناس اس ویڈیو میں جو آپ نے دیکھا جس میں ساؤنڈ بھی تھا اور لکھا ہوا آ رہا تھا، دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعے کو بتایا گیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک غلام نے اپنے مالک کو قتل کر دیا۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، حضرت عمر نے قتل کی وجہ پوچھی، لڑکے نے کہا، غلام نے کہا کہ میرے مالک نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت عمر کے پاس یہ اس قسم کا پہلا مقدمہ تھا۔ حضرت عمر نے کیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہترین علم والے تھے اور فیصلے کی جو صلاحیت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیلڈ میں تنہے تنہا اکیلے ایسے مرتبے پر تھے کہ ان کے پلے کوئی بھی نہیں تھا، ان کے ہم پلے اور برابر کا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کو سن کر فرمایا آپ میرے پاس تیسرے دن آنا، آپ کا فیصلہ کروں گا۔ تیسرا دن آیا، حضرت علی نے فرمایا اس کی قبر کھودو۔ قبر کھودی گئی، اس مالک کی قبر میں اس کی میت نہیں تھی۔ حضرت علی نے فرمایا یہ لڑکا سچا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اللہ اس کو تیسرے دن قبر سے اٹھا کر قوم لوط میں ڈال دیتا ہے۔ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے؟ اہل سنت کے ہاں ایسے کسی واقعے کی کوئی بھی اصل نہیں ملتی، یہ واقعہ کہیں بھی کسی کتاب میں ہمیں نہیں ملا، یہ ایک من گھڑت قصہ معلوم ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شیعوں کی کتابوں میں جو ہے تفصیل کے ساتھ نقل ہو، لہذا ایسے قصے کو جس کی کوئی سند نہیں، جس کی کوئی اصل نہیں، کسی اہل سنت والجماعت کی کسی عالم سے نہیں سنا گیا، کسی عالم کی کتاب میں نہیں پڑھا گیا، اور حدیث میں بھی ضعیف اور صحیح حدیث میں بھی اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا یہ من گھڑت قصہ ہے اور اسے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔